الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولن يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك إنما يتقبل الله من المتقين. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها إلى آخر آية. قال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر من سن في الإسلام سیئۃ سنۃ سیئہ الی آخر آیہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی موضع آخر من وجد ساعة فلم يضحي فلا يحضر مصلانا او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. حضرات محترم، میرے پیارے نوجوان عزیز دوستو اور میرے پیارے بزرگوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم انعام اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. میرے عزیز دوستو، ساتھ ساتھ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہمارے اور آپ پر ہوا کہ ذی الحجہ کی آج پہلی تاریخ ہے. یہ بہت ہی عظیم الشان مہینہ بھی ہے اور اس مہینے کو ایک عظیم الشان سنت سے یاد کیا جاتا ہے، سنت ابراہیم سے یاد کیا جاتا ہے. میرے عزیز دوستو، آج چاند کی پہلی تاریخ ہے اور اس مہینے کی فضیلت کے متعلق آپ حضرات کے سامنے باتیں آ چکی ہے. ذی الحجہ کے مہینے کی فضیلت جو 10 دن ہے، یہ 9 دن کی فضیلتیں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے. اس میں 10ویں دن جو قربانی کا عمل آ رہا ہے اس کے متعلق چند باتیں ہمارے سامنے آ جائے. میرے عزیز دوستو، قربانی کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے، وہ چیز پیش کرنے کا نام قربانی ہے. قربانی سب سے پہلے اس زمین پر، اس دھرتی پر کس نے پیش کی؟ قرآن مقدس کے اندر سورہ مائدہ آیت نمبر 27 میں یہ آیت موجود ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے نبی آقا دو جہاں حضرت مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہا ہے کہ میرے پیارے حبیب، آپ ان واقعات اور ان قصوں کو بیان کر دیجیے
بنی اسرائیل یا پورے امت مسلمہ کے سامنے یا یہ یہاں اشارہ ہے اور اس سے یہ بات واضح ہے کہ پوری امت کے لیے یہ سبق ہے کہ اس واقعات سے پوری امت کے لوگ عبرت اور سبق حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکم دے رہا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت آدم علیہ السلام کے ان دونوں بیٹے کے واقعات کو ذکر کیجیے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، کہ ان دونوں نے قربانی اللہ کے نام پر پیش کیا، جن میں سے ایک کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ اللَّهِ، اور دوسرے کی قربانی کو اللہ نے قبول نہیں کیا۔ میرے عزیز دوستو، حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا کے اندر آئے، سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے پیغمبر، اس کے علاوہ اس روئے زمین پر کوئی بھی انسان نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی، پہلے پیغمبر، پہلے انسان، اور جب دنیا کے اندر آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا، اور اماں حوا یہ دونوں کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں تھا۔ تولد اور تناسل کا سلسلہ جاری ہو گیا، اولاد کا سلسلہ جب جاری ہو گیا تو حضرت آدم علیہ السلام، شریعت آدم کا یہ حکم تھا، اور اس وقت آدم علیہ السلام یعنی حضرت اماں حوا علیہ السلام کے بطن سے ایک حمل میں 2 بچے پیدا ہوئے، ایک حمل میں 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور جس ایک حمل سے لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتا تھا اس کو شریعت آدم نے سگی بہن کا حکم دیا تھا، ان کے آپس میں نکاح منع کر دیا گیا تھا، حرام قرار دیا گیا تھا۔ اور پہلے حمل والے اور دوسرے حمل سے پیدا ہوتا تھا تو اس میں جو ایک لڑکا ایک لڑکی، تو پہلے والے حمل کے لڑکا اور لڑکی اور بعد والے حمل کے لڑکا اور لڑکی، گویا پہلے والے حمل کے لڑکی اور بعد میں دوسرے والے حمل کے لڑکے کے ساتھ بھائی بہن کا رشتہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان دونوں کے درمیان رشتہ کرنا، نکاح کرنا جائز تھا۔ گویا شریعت آدم کے بھی وہ حکم تھا، کوئی اور انسان نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کہ جس حمل سے 2 بچے پیدا ہو رہے ہو وہی صرف سگی بھائی بہن کا حکم ہوگا، اور جو دوسرے حمل میں پیدا ہوں گے وہ سگی بھائی بہن کا حکم ہوں گے، لیکن پہلے والے حمل کا بچہ دوسرے والے حمل کے بچے کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بہرحال تو بات جانتے جانتے یہاں تک آئی کہ حابیل اور قابیل یہ دونوں لڑکے پیدا ہوئے، حابیل کے ساتھ کوئی اور لڑکی اور قابیل کے ساتھ کوئی اور لڑکی پیدا ہوئی۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی، قابیل سوچتا تھا میں اسی سے شادی کروں گا، اور شریعت آدم نے منع کیا۔ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی، حابیل کچھ نہیں بولتے تھے اس کے بارے میں۔ بہرحال جب یہ بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ دونوں بیٹوں کو قربانی کرنے کا حکم دیجیے۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے جب یہ دونوں لڑکے قربانی کو پیش کیا، آدم علیہ السلام نے کہا جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کو میں اس لڑکی کے ساتھ نکاح کروں گا۔ حابیل نے قربانی پیش کی اور قابیل نے بھی قربانی پیش کی، اس پہاڑ کے اوپر پیش کیا۔ اس وقت میں آسمان سے آگ کا گولا آتا، اور جو چیز قربانی کے لیے پیش کیا جاتا وہ آسمان سے آگ کا گولا آ کر کے قربانی کی یعنی وہ نظر کیا جاتا تھا، اس چیز کو جلا کر بھسم کر دیتا تھا۔ تو اس بات کی علامت تھی کہ اس کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے، اور جو پیش کیا گیا ہے قربانی اور جس کے سامنے
آسمان سے آگ کا گولا نہیں آیا، جلا کر راکھ نہیں کیا، تو یہ پتا چلتا تھا کہ اس کی قربانی کو اللہ نے رد کر دیا۔ دونوں نے اللہ کے نام پر قربانی پیش کی، بہرحال حابل کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا اور قابل کی قربانی کو رد کر دیا۔ اذ قربا قربان فتقبل من احدهما، ان دونوں میں سے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا، ولم يتقبل من الاخر، اور دوسرے کی قربانی کو رد کر دیا، اللہ نے قبول نہیں کیا۔ تو قابل نے کیا کہا؟ قال لا اقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابل نے کہا کہ تم مجھے کس وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کوئی تو وجہ ہونی چاہیے، کوئی تو بات ہونی چاہیے۔ قربانی کو قبول کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ چاہے جس کی چاہے قبول کرے، جس کی چاہے قبول نہ کرے رد کر دے۔ آپ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے، آپ مجھے قتل کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ الغرض یہ، وہ کہا میں ضرور تجھے قتل کروں گا۔ حابل نے کہا کہ آپ اگر مجھے قتل کریں گے میں کچھ نہیں بولوں گا، لیکن آپ قتل کریں گے آپ کو گناہ ہوگا، آپ کو قتل کا گناہ ہوگا۔ بہرحال قابل نے جو ہے نہیں مانا اور حابل قتل کر دیا۔ جب قتل کر دیا، میرے عزیز دوستو، حابل نے ایک جملہ وہاں کہا اور وہ یہ جملہ کہا تھا، انما يتقبل اللہ من المتقین، کہ آپ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ تو پرہیزگار لوگوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے، نیک انسانی کی قربانی کو قبول کرتا ہے، نیک اعمال والے کی، نیک انسان والے کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ بہرحال قابل نے نہیں مانا اور قتل کر دیا۔ میرے عزیز دوستو، جب قابل نے قتل کر دیا، قتل کرنے کے بعد سوچتا رہا کہ اب میں اس کو کیا کروں، اس لاش کو کہاں لے کر کے بھیجوں؟ بعض کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اپنے کندھے پر لاد کر کے قابل گھومتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دو کوے آئے، اللہ نے ان کووں کو بھیجا، آپس میں وہاں لڑایا، ایک نے دوسرے کوے کو مار دیا اور مارنے کے بعد اس کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد ایک کوے نے چونچ سے کھڈا کھودا اور پنجے کے سہارے سے اس کو کھینچ کر کے اس کھڈے میں چھپا دیا۔ قابل سوچنے لگا کہ کیا میں اس بات سے شرمندگی ہوئی کہ میں اپنے بھائی کے لاش کو لے کر کے گھوم رہا ہوں؟ کیا میں اس کوے سے بھی غیر گزرا انسان ہوں؟ لہذا انہوں نے کھڈے کو کھودا اور قابل کو دفن کر دیا۔ میرے عزیز دوستو، تو سب سے پہلے قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے ان دو بیٹوں نے، قابل نے جو قتل کیا حابل کو، اس قتل کی سزا قیامت تک لوگ جتنے قتل کریں گے قاتل کو بھی سزا ملے گا اور اس کا گناہ اس کو بھی ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، روایت کرنے والے حضرت جابر جریر بن عبداللہ ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی اسلام کے اندر کوئی اچھائی کا اگر ایجاد کرتا ہے تو قیامت تک اس کو اس اچھائی کا بدلہ ملتا رہے گا۔ ایک کسی انسان نے اچھائی کا ایجاد کیا، اچھائی کی شروعات کی، وہ انسان دنیا سے چلا گیا، قیامت تک اس کو اس اچھائی کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور اگر کسی نے برائی کا ایجاد کیا، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من سن فی الاسلام سیئۃ سنۃ سیئۃ، کہ جو انسان، جو شخص اسلام کے اندر برائی کا ایجاد کرے گا، برائی کی شروعات کرے گا اور وہ برائی دھیرے دھیرے پھیلتی جائے گی، قیامت تک اس برائی کا ثواب، گناہ اس انسان کو ملتا رہے گا، اس کا گناہ اس کو ملتا رہے گا۔ الغرض یہ کہ جو ہے تو قابل نے جو قتل کی شروعات کی وہ گناہ کا کام کیا تھا،
اسی لیے لکھا ہے بعض روایات کے اندر کتابوں کے اندر بھی آتا ہے کہ قیامت تک اس کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. کوئی بھی قتل کرے گا، قتل کرنے والوں کو بھی گناہ ہوگا اور اسے بھی گناہ ہوگا. بہرحال میرے عزیز دوستو، تو قربانی کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا اور چلتے چلتے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ڈنڈی کی چوٹ سے یہ اعلان کر رہا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. حضور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قربانی کو میں نے ہر امت کے لیے جو ہے قرار دیا. ہر امت کے لیے اللہ نے قربانی کا عمل کو جاری رکھا، برقرار رکھا میرے عزیز دوستو. اور یوں ہی چلتے 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 قربانی کا سلسلہ اس کے بعد ہمارے اور آپ تک پہنچے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اور آپ تک پہنچے. یہ قربانی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور خود ارشاد فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں 10 سال مدینہ منورہ میں رہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 10 سال تک قربانی کرتے رہے. قربانی 10 سال تک مسلسل کیا. وہ قربانی کا عمل کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منسوخ نہیں کیا میرے عزیز دوستو. اور جو صاحب استطاعت ہے اور وہ قربانی نہ کرے میرے عزیز دوستو اس کے لیے بہت ہی سخت وعید اور لعنت و پھٹکار ہے. ایک چیز من وجد ساعتا، ایک انسان دوسرے انسان سے جب ناراض ہوتا ہے تو اس سے پہلے بات کرنا چھوڑتا ہے. اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ آپ مجھ سے بات کریں. اس کے بعد جب زیادہ ناراض ہو جاتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ آپ میرے دروازے کے سامنے نہ آئے، میرے گھر نہ آئے. زیادہ ناراض ہونے کے بعد وہ جب یہ لفظ استعمال کرتا ہے تو انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ آدمی اس سے کتنا ناراض ہے. تو آپ نظر لگا سکتے ہیں جو صاحب حیثیت ہے اور وہ قربانی نہ دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا من وجد ساعتا فلن یزکی فلا یحضر مصلانا، کہ جو صاحب استطاعت ہے اور وہ قربانی نہ کرے فلا یحضر مصلانا، وہ میری عیدگاہ کے قریب بھی مت آئے. عیدگاہ میں تو نہ آئے بلکہ عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. یہ قربانی بہت ہی اہم ترین عبادت ہے اور عمل ہے. صاحب حیثیت ہونے کے باوجود ایک انسان قربانی سے عمل کو چھوڑ دے میرے عزیز دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ لعنت اور پھٹکار دی ہے کہ وہ میری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. میرے عزیز دوستو، آج اکثر پوری دنیا کے بسنے والے ہر صاحب ایمان اپنی استطاعت کے مطابق قربانی کے اہم ترین عمل کو انجام دیتے ہیں، ذوق اور شوق کے ساتھ انجام دیتے ہیں، پیار اور محبت کے ساتھ انجام دیتے ہیں. میرے دوستو، کچھ باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے. آپ حصے میں جو شریک کار ہوتے ہیں ان حصے میں سے یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہم 7 آدمی بڑے جانور میں شریک ہیں تو 7 میں سے کسی کے دل میں کسی کے خلاف کوئی کینہ اور بغض اور عداوت اور حسد اور جلن نہیں ہونی چاہیے. اگر ہے تو سب کی قربانی بیکار ہو جائے گی. اس لیے وہ اہم ترین عبادت ہے. وہ عبادت اور اس عمل کو انجام دینے سے پہلے اپنے دل و دماغ کو، اپنے دلوں کو ٹٹول کر کے دیکھ کر کے اور اس کو صاف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 7 آدمی حصے میں شریک ہے اور کسی کے دل میں کسی کے خلاف کوئی کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، جلن ہے، عداوت ہے تو 7 کی قربانی بیکار ہے. میرے عزیز دوستو، اس طرح سے بہت انسان کے اوپر قربانی واجب ہے. قربانی واجب ہے، اس انسان پر قربانی واجب ہے. لیکن بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو مرحومین کے نام پر قربانی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ مرحومین کے نام سے قربانی کرتے ہیں، منع نہیں کر سکتے، لیکن وہاں ذرا مسئلہ کو ذرا غور کیا جائے یا تحقیق کر لیا جائے کہ مجھ پر قربانی واجب ہے اور میں اپنے نام کے بجائے مرحومین کے نام سے کرنا چاہتا ہوں، اس کا کیا ہوگا؟ تحقیق یہ نہیں میرے عزیز دوستو. آپ پر قربانی ہے، پہلے آپ کریں، اس کے بعد اگر کسی مرحومین کی جانب سے کرنا چاہے تو آپ کو اس کے لیے الگ حصہ کرنا ہوگا. اپنے حصے میں اس کا نام شریک کر لیا، اپنا نام نہیں دیا، مرحومی کے نام کر دیا. یا بہت سے ایسے انسان ہیں جو نابالغ بچے کی طرف سے کر دیتے ہیں.
شوق سے بچہ ہوتا ہے، بہت آدمی، بہت ماں باپ ایسے بھی ہوتے ہیں بہت زیادہ پیار کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کے نام ہوگا یا میرے لڑکے کے نام پر قربانی آپ پر واجب ہے۔ ہاں، آپ اپنے بیٹے کے نام پر نفلی قربانی کر سکتے ہیں، آپ 2 حصہ اگر دے رہے ہیں یا 2 بکرا دے رہے ہیں، ایک اپنے نام پر کیجئے اور اپنے بچے کے نام پر کر دیجئے، ہو جائے گا۔ آپ ایک اپنے نام پر کیجئے، اپنے مرحومین کے نام پر کیجئے، آپ کا ہو جائے گا۔ لیکن آپ اسی کو یا اسی طرح سے کوئی انسان ایسے بھی ہیں میرے عزیز دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر و بیشتر 2 حصے کی قربانی دیا کرتے ہیں، ایک بکرا اپنے جانب سے اور ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے۔ بہت آدمی ایسے بھی ہیں، بہت سے انسان ایسے ہیں قربانی اس پر واجب ہے تو اپنے نام پر کرنے کے بجائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، انبیاء علیہ السلام میں سے، صحابہ کرام میں سے، تابعین میں سے، ائمہ مجتہدین میں سے، بزرگان دین میں سے، اولیاء کاملین میں سے، پیران پیر میں سے کسی کے نام میں بھی آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن پہلے آپ کو اپنا حق ادا کرنا ہوگا، دوسرے حصے میں آپ اس کو شریک کر سکتے ہیں۔ اگر 2 حصہ دے رہے، ایک حصہ اپنے نام، ایک حصہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، ٹھیک ہے، آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اگر آپ ایک حصے دار میں، ایک جانور میں اگر 6 آدمی شریک ہے اور اگر 6 آدمی کی جذبہ ہو کہ ہم ایک حصہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اس میں نام دینا چاہتے ہیں، بالکل 6 آدمی کا اگر دل ہے تو دے سکتے ہیں، 6 کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام یا کسی صحابی کے نام یا کسی ولی کے نام یا کسی بزرگ کے نام کر سکتے ہیں یا کسی مرحوم کے نام کر سکتے ہیں، لیکن پہلے اپنا حق ادا ہونا چاہیے۔ اگر آپ اپنے حق ادا نہیں کریں گے اور دیں گے تو ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو ان باتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ہاں، اگر کسی مرحوم نے وصیت کر گئے، کوئی مرحوم ایسے ہیں جو وصیت کر گیا ہو کہ یہ میری جانب سے قربانی کر دینا، میری طرف سے قربانی کرنا، اس کا مسئلہ الگ ہے، اس کے گوشت کا حکم الگ ہے، اور اگر آپ اپنی بخوشی سے کر رہے ہیں تو اس میں جس طرح آپ کے گوشت کا حکم ہوگا وہی اس کے گوشت کا حکم ہوگا، لیکن اگر وصیت کر کے گئے ہیں کوئی مرحوم تو اس کا حکم الگ ہوگا، اس کا ایک بھی آپ نہیں کھائیں گے بلکہ اس کے پورا کا پورا گوشت بانٹ دیں گے، غریبوں میں تقسیم کر دیں گے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ قربانی بہت اہم ترین عبادت ہے، اس میں چند چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر کے بھی لوگ اس میں کچھ خامیاں نکال دیتے ہیں، جیسے جتنا پیسہ لگتا ہے اس میں 1 بھی روپیہ کسی کو کم نہیں ہونا چاہیے۔ بہت آدمی اس طرح سوچتے ہیں کہ اس میں اتنا لگنا چاہیے، فلاں آدمی نے اتنا روپیہ کم دیا، اس نے اتنا روپیہ کم دیا۔ میرے عزیز دوستو، آپ قربانی اللہ کے لیے دے رہے ہیں، آپ حصے میں کم کیوں دے رہے ہیں؟ دل شکنی ہوتی ہے، اس سے دل ٹوٹتا ہے آدمی کا، بھلے آپ کے سامنے اظہار نہ کر پاتا ہو، لیکن اس میں بھی برابری کا معاملہ ہونا چاہیے، جتنا باقاعدہ ترتیب بنایا ہوا ہے اتنا حق حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ حق حقوق کی ادائیگی میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی کر رہے ہیں تو میرے عزیز دوستو، آپ کی قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قابل قبولیت سے نہیں نوازے گا۔ تو جب ہم اتنی محنت سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے اور ثواب کی نیت سے اگر ہم دے رہے ہیں تو ذرا سی میں ہم پیچھے کیوں ہٹے؟ ہر ایک معاملات میں بالکل صاف اور صفائی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، اس مہینے میں ذوالحجہ کا آج پہلی تاریخ ہے، ہر ایک دن جتنا زیادہ عبادت کر سکے ہر ایک صاحب ایمان کر سکتے ہیں اور بہت بڑا اجر و انعام ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔